اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین اور دیکھنے والوں کو ڈاکٹر عبدالقادر شیخ کا سلام۔ ناظرین، 185 کے قریب سبسکرائب ہونے کے ساتھ ساتھ 200 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور آپ لوگوں نے جس تہ دل سے اور جس پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ چینل کو لائک کیا ہے، سبسکرائب کیا، اور اس سے جو نالج حاصل کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں دن دگنی رات چگنی اضافہ عطا فرمائے، آپ کو صحت اچھی کرنے کی توفیق رکھے، اور آپ کو مسئلے مسائلوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک بات یہ بتاتے چلیں، ہم صحت کے حوالے سے زیادہ تر بنیادی طور پہ یہ چینل بھی صحت کے حوالے سے ہے، تو ہمارا موضوع بھی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ صحت اور معاش، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بڑی اہم ہیں۔ بنیادی طور پہ تو ہر چیز اہم ہے، ہر چیز اہم ہے، لیکن صحت اور معاش دونوں ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر معاش کی تنگی ہوتی ہے تو انسان بہت سارے مسئلے مسائلوں میں الجھ جاتا ہے، اور صحت اگر صحیح نہیں ہوتی تو معاش کا مسئلہ حل نہیں کر پاتا۔ کسی بھی ایک چیز میں کمی انسان کو دوسری چیز میں کمی آٹومیٹکلی پیدا کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاش کو پہلے ترجیح دیں یا صحت کو پہلے ترجیح دیں۔ اگر ہم ترجیح دینے کی صورت میں لگتے ہیں تو صحت کی طرف لگتے ہیں، تو پھر معاش کا مسئلہ اٹکتا ہے، اور اگر معاش کی طرف چل جاتے ہیں تو صحت کا مسئلہ اٹکتا ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ دونوں کو پر ہی توجہ دینا ہے، معاش اور صحت دونوں پہ توجہ دینا ہے۔ جب ہم اس پہ توجہ دیں گے تب ہی ہم آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی مسئلے مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آگے کی لائف پرسکون ہو گئی یہ دونوں مسئلے حل کرنے کے بعد۔ پھر انسان کی شخصیت کے معاملات آ جاتے ہیں، تربیت کے معاملات آ جاتے ہیں، پھر دوسری چیزوں کا راستے کھلتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ صحت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحت کو صحیح رکھنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ صحت کو صحیح رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے صحت بہتر ہو۔ اب صحت بہتر کیسے ہوگی؟ وہ ہمیں اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ آپ کی باڈی کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے، ضروری اہم چیز ہے ایکسرسائز۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کی دوران خون کی سرکولیشن نہیں ہوگی۔ آپ بوڑھے ہیں تب بھی ایکسرسائز، جوان ہیں تب بھی ایکسرسائز، ادھیکڑ عمر ہیں تب بھی ایکسرسائز، بچے ہیں تب بھی ایکسرسائز۔ ایکسرسائز لازم و ملزوم چیز ہے، اگر انسان نے زندہ رہنا ہے تو ایکسرسائز کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز ہم کون سی کریں کون سی نہ کریں، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے ٹرینر کے ساتھ مشورہ کیا جائے کہ مجھے کون سی ایکسرسائز میرے لیے موافق ہے۔ لیکن آپ کو ٹرینر میسر نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے کی تنگی کے شکار ہیں، تو آپ پھر اس میں ایکسرسائز اپنی باڈی کے مطابق کرنا شروع کریں، جو آپ سہل الحصول طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کچھ بیمار آدمی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ہم بیمار ہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کی بھی ایکسرسائز ہے۔ اس کے لیے ذہین لوگوں نے ایک ایکسرسائز نکالی جو یوگا کی شکل میں ہے، تو وہ لوگ وہ کریں، اپنی بیماری کے مطابق کریں۔ ہر بندے کے مسئلے مسائل الگ ہوتے ہیں تو ان کی ایکسرسائز بھی الگ ہے۔ ایکسرسائز پورا ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک علاج ہے۔ ایکسرسائز کس کو کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ عام روٹین میں ایکسرسائز کھیل کود، بھاگ دوڑ، یہ واک کرنا، یہ بھی ایکسرسائز میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ عام روٹین میں یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اچھی باڈی بنانے کے لیے، اچھا جسم بنانے کے لیے، اچھی صحت بنانے کے لیے اچھی ایکسرسائز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ جم جا کے اپنا سہارا لیتے ہیں، جم کے اندر ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائزوں میں شمار ہوتا ہے۔
کچھ لوگ یوگا کرتے ہیں، کچھ لوگ واک کرتے ہیں خالی، کچھ لوگ جو ہے ایکسرسائز، آرمی کی ٹریننگ، کمانڈو ٹریننگ، اس طرح کی ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھنا وہ والی ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ لوگ تیراکی ہمارے پیارے رسول آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیراکی بہت پسند تھی، نیزہ سواری پسند تھی، آپ لائک کرتے تھے ان بندوں کو جو نیزہ سواری. ایک دفعہ آپ نے اپنی ٹیم بنائی تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، تو تیراکی کی ایک ٹیم بنی تو آپ کے پارٹنر حضرت ابو بکر صدیق تھے، تو جو وہاں پہ یہ شرط لگی کہ جو پہلے پہنچ جائے گا وہ وہاں جیتے گا، تو تیراکی آپ کو پسندیدہ عمل تھا آپ کا. تو اس بات سے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایکسرسائز، تیراکی بھی ایک ایکسرسائز ہے. کچھ لوگوں نے اس کو ایکسرسائز کو ایک گیم کی شکل اختیار دے دی، کراٹے جو آ گئے، کراٹے وہ ہاتھ کو چلانے والے، تو وہ بھی ایکسرسائز ہے. پھر چائنیز نے اس کو اور اچھے طریقے سے مارشل آرٹ کا روپ دیا، وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے. پھر اور اس کو بہتر کر دیا کونگ فو کے نام سے، تو وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. تو ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے. پھر اس کے لیے پھر انسانی دماغ کی بھی ایکسرسائز ہیں. ایز اے مسلم لوگوں میں مراقبہ زیادہ مشہور ہوا، مراقبہ کیا جائے، وہ بھی ایک دماغ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے. پھر تمام دنیا کے مذاہب میں میڈیٹیشن کا ایک چیز پیدا ہوئی. میڈیٹیشن سیم اٹ از مراقبے کی ایک ہی شکل ہے، تو وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے دماغی اصلاح کے لیے. پھر نا یکسوئی نماز، عبادات بھی ایک ایکسرسائز ہیں، یہ بھی ایک ایکسرسائز کی ایک کڑی ہے عبادات جو ہے نماز کا. لیکن یہ ایکسرسائز ایسی ہے کہ انسان کی باڈی اس میں مینٹین نہیں رہ پائے گی، اس کو مزید ایکسرسائز کی ضرورت پیش آئے گی. تو اب ہمیں ایکسرسائز کے اندر، میں نے آپ کو کتنے وسیع ایک پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک سبق ہے ایکسرسائز کا. ایکسرسائز کو سمجھنے کے لیے پورا اہم کہ کون سی ایکسرسائز کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، یہ بڑے لازم موضوع ہے. لیکن بہرحال یہ تمام گفتگو سے آپ یہ نہ عکس کریں کہ ایکسرسائز مشکل مرحلہ ہے، ہمیں ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے. ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے. اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ، ویری ویری اسینشیل فار یو، فار آل. تو ایکسرسائز ویری ویری امپورٹینٹ، اہم چیز ہے. انسان کو زندہ رہنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی عمر کا ہو، لیڈیز ہو، جینٹس ہو، کوئی ہو، بیمار آدمی کو بھی ایکسرسائز کرنی ہے. جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا اس کی بھی ایکسرسائز ہے، اس کو بھی اپنی ایکسرسائز کرنی ہے. تو ایکسرسائز یاد رکھیں، ایکسرسائز لازم ملزوم فرض ہے، اولین فرض ہے انسان کی صحت کے لیے. اب دوسرے، جب ایکسرسائز آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے کھانے کا عمل. اب کھانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اس پہ بھی کئی ویڈیوز بن سکتی ہیں کھانے کو، کہ کون سا کھانا کب کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، کون سی بیماری میں کھانا ہے، کون سی بیماری میں کھانا بہتر رہتا ہے، کون سا پھل بہتر رہتا ہے، تو کون سی غذا بہتر رہتی ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے. ابھی اس وقت سردی کا موسم ہے، گاجر آئے ہوئی ہیں، تو گاجر کے جوس آپ پئیں، اور گاجر کا حلوہ کھا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کھائیں، گرم چیزیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. تو غذا کا خیال بڑا اہم ہے. غذا بہت اہم ہے. کوئی بیمار ہے تو بیماری کے حساب سے غذا ہے، کوئی نارمل ہے تو اس نارمل کے حساب سے غذا ہے، کوئی دماغ کی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے اس کی غذا الگ ہے، پیٹ معدے جگر کی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے اس کی غذا الگ ہے. ہر بندے کی غذا مختلف ہے. اور غذا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اور غذا بڑی اہم ہے، بڑی سوچ سمجھ کے کھائیں، کیونکہ یہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے دماغ بنتا ہے، اس سے چیزیں بنتی ہیں، اس سے ذہن چلتا ہے، اس سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو غذا لازم و ملزوم اولین فرض سوچ سمجھ کے کھانے کی. کوئی خراب چیز، کوئی غلط چیز پیٹ میں نہیں جانی چاہیے، نہ گندی چیز جانی چاہیے. تیسرا مرحلہ ہے پانی، جو آب حیات ہے، انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. پانی صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، جراثیم سے پاک ہونا چاہیے. ہر چیز سے اس کو بوائل کر لیں بہتر ہے، اور اس کو اچھا صاف ستھرا کر کے پھٹکری لگا کے صاف کر کے پانی پئیں، ہلکا پانی بنا کے پئیں، تاکہ وہ آپ کے معدے کو، جگر کو، اور جہاں جہاں بھی فلٹریشن کا عمل ہے اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے، اور اس میں فاضل رطوبتیں کم سے کم ترین ہو جائیں، تاکہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں، تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے.
اس کے بعد پھر دوا کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ دوا آپ بیماری کی حالت میں دوا کون سی لینی ہے، کہاں سے لینی ہے۔ بہتر یہ ہے، میرا ذاتی جو تجربہ ہے یا جو میری رائے ہے، جو میں ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں، تو میں اپنی رائے پیش یہ کروں گا کہ آپ ہومیو علاج کی طرف رہیں تو اچھا ہے، بہتر بیسٹ علاج ہومیو علاج۔ پھر اس کے بعد ہربل علاج بھی برا نہیں ہے، وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں، وہ اچھا علاج ہے۔ میں حکیم بھی ہوں تو میں نے حکیم حکمت میں بھی دیکھا ہے کہ ہربل علاج بھی بڑا کامیاب علاج ہے۔ آپ کے جو باورچی خانے میں چیزیں ہیں وہ بھی اس سے بھی علاج ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھے ایک علاج کی ہی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر غذا جب آپ نے کر لی تو اس کے بعد دوا جو ہے وہ ہومیو یا ہربل یا آیورویدک بھی ایک اچھا علاج ہے، وہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں۔ قدیم علاج جو ہیں وہ انسان کی باڈی کے مطابق ہی ہیں، تو وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ حجامہ ہوا، ایکوپنچر ہوا، یہ قدیم علاج ہیں، تو یہ اچھے انسان کی باڈی کے، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ اتنے نہیں ہیں اور انسان کی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مرحلہ کہ میڈیکل ایک علاج آیا ہے جو کہ بہت غالب ہے اس وقت اس کی حکمرانی ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کا ہولڈ ہے۔ بڑے بڑے اسپتال بن چکے ہیں، گورنمنٹ ہیں، سارے ادارے سب اس پہ لگے پڑے ہیں، اس کو پذیرائی کرنے کے، اس میں پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں، اس میں انکم بہت زیادہ ہے، تو لوگ بھی اس کی طرف راغب ہیں۔ لیکن وہ علاج انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، پھنسا لیتا ہے، اس سے نکلنا انسان کے لیے مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ انسان آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتے ہیں، سرجری کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ بڑا ایک لیندی علاج ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر جڑی بوٹیوں پہ اور اچھے اس علاج پہ رہیں تو وہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ متفق نہیں ہوتے، یقین نہیں رکھتے، تو پھر میڈیکل علاج کرائیں آپ، اگر وہاں سے شفا نہ ہو تو پھر کرا لیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں، غذا اچھی کھاتے ہیں، مائنڈ کو اچھا رکھتے ہیں، پھر دوا اچھی لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب ایک انسان کو لوگوں سے میل جول کا واسطہ پڑتا ہے۔ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، والدین ہیں، استاد ہیں، بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو وہاں پھر تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے، اخلاق کا عمل شروع ہوتا ہے، جو ہمارے تمام مذاہب میں ہے کہ اخلاق ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، پیار ہے۔ ایک صاحب آسٹریلیا گئے، آسٹریلیا سے وہ کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ہر بندہ یہاں شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں تو تمام مذاہب میں اخلاق اعلیٰ درجے پہ ہے، اور جو قوم ترقی کرتی ہے دنیا میں، اس کے اندر وہ اخلاقی طور پہ بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی قوم کو اٹھائیں، جب اس کا اخلاق دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بہت ساری چیزیں اچھی ملیں گی، سچ گوئی ملے گی، ایمانداری ملے گی، خلوص ملے گا، پیار ملے گا، محبت ملے گا، احساس ملے گا، ایک دوسرے کے لیے ترقی کرنے کا جذبہ ملے گا۔ اور ترقی پذیر ملکوں کو اٹھائیں گے، وہاں دیکھیں گے، وہاں آپ کو ساری بیماریاں، برائیاں ساری مل جائیں گی وہاں پہ۔ جھوٹ وہاں پہ ملے گا، دھوکہ دہی وہاں پہ ملے گی، فراڈ وہاں پہ ملے گا، چیٹنگ وہاں پہ ملے گی۔ تو ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہ اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترقی پذیر ملک جو ہیں وہ برائی کی چیزوں پہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، تو یہ بھی ایک بڑا ماحول کا بڑا عمل دخل ہے۔ اچھا، پھر وہ گورنمنٹیں بھی پھر ہے نا وہ کھینچتانی کرتی ہیں، ترقی پذیر ملک کی گورنمنٹ ٹیکس کے چکر میں کھینچتی ہیں کہ پیسے زیادہ سے زیادہ عوام سے کھینچ لیں۔ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سہولت دیتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس آ جائے۔ ٹیکس دونوں ہی لیتے ہیں، دونوں کے طریقے کار مختلف ہو جاتے ہیں، دونوں کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک کی سوچ ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھینچا جائے، اور ایک کی سوچ ہو جاتی ہے کہ ان کو زیادہ دیا جائے اور پھر لیا جائے زیادہ۔ تو دونوں کا اینگل ترقی یافتہ ملک کا الگ ہوتا ہے، ترقی پذیر ملک کا الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے علاج کی بھی صورت حال ہے، تو علاج بھی اگر مرض سے نکالنے کے لیے اچھی سے اچھی دوائی آپ سلیکشن کر کے دیں گے تو لوگ مرض سے نکلتے ہیں، اور اگر کوشش کرتے ہیں۔ اور جتنا ہم نے علاج سیکھا ہے ہومیو علاج، اس میں یہ ہے کہ بہت کامیاب علاج ہے، بہت بہت ساری چیزوں کا 90% علاج اس میں موجود ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں آپ اس میں صحیح کروا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہو، نہ سمجھ میں آئے یا ڈاکٹر کو نہیں آئے، تو پھر وہ آپ کہیں کسی کو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو بہت رزلٹ ملا اس سے علاج سے، اور بڑی کامیابی سے، بڑا کامیاب علاج ہے۔ 12 اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہ
اخلاقیات جب آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تو پھر ایک اچھا انسان بنتے ہیں، پھر اچھا انسان بنتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک پورا انسان ایک پیکیج کا نام ہے، اس میں سب چیزیں ہیں، تو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ غذا، دوا، ماحول، ایکسرسائز، ہر پہلو پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر بندے کا دیکھنے کا اینگل مختلف ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اچھائی بھی نظر آ جائیں گی اگر آپ اچھے نظروں سے دیکھیں گے، اور برائیاں بھی نظر آ جائیں گی برائی نظروں سے دیکھیں گے۔ ہم نے اپنی ایک حقیر سی کوشش کی ہے آپ کو اٹھانے کی، اچھا بنانے کی، اچھی کوشش کرنے کی۔ اب اس سے کتنا آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ اس سے کتنا فائدہ لیتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے عمل پہ، آپ کے ایکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ فزیکلی، مینٹلی اور آپ کس طرح کا ایکشن لیتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو مثبت طریقے سے سوچیں گے، مثبت طریقے سے غور کریں گے اور مثبت طریقے سے عمل کریں گے۔ اس میں آپ کی بھی، آپ سے وابستہ لوگوں کی اور سب کی، اور قوم کی، ملک کی، خطے کی، پوری دنیا کی بھلائی ہے۔ ایک انسان جب سدھرتا ہے تو سب کو لے کے، سب کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور جب ایک انسان بگڑتا ہے تو سب کو پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، آسانی پیدا کرتے رہیے۔ جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے لب و لہجے سے، اپنے الفاظوں سے، اپنے ایکشن سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکیں۔ آسانی پیدا کیجیے۔ اللہ حافظ۔